الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صلوات بھیجیں محمدو۔ مجلس ترحیم مجلس عزا ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، ایک ایسے جانے والے کے لیے جو عبد صالح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم بعمل بھی تھا، اور پوری زندگی جو گزاری یا علم حاصل کرنے میں یا علم بانٹنے اور پہنچانے میں، کم خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کی پوری زندگی اس طرح سمٹ کے دو کاموں میں، دو جملوں میں آ جائے کہ یا علم لینے میں وقت گزرا یا علم دینے میں وقت گزارا۔ مولانا قمر سبطین صاحب علی اللہ مقامہ مدرسے کی تعلیم میں جامعہ نظمیہ میں مجھ سے سینئر تھے، اور اس وقت کے جو طلباء پڑھنے والے کہلاتے تھے ان میں سے ایک نام مولانا کا بھی تھا۔ میں نے انہیں اس دور سے دیکھا جب وہ طالب علم کے طور پر جامعہ نظمیہ تشریف لائے، اور وہاں سے فراغت کے بعد انہوں نے تعلیم اور تبلیغ دونوں فرائض انجام دیے ایک طویل مدت تک۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سے گزارش کی اور وہ پیش نماز مدرس کے بجائے تنظیم المکاتب کے انسپکٹر ہو کے خدمت میں لگے رہے۔ پھر ان کے تجربے، ان کے خلوص، ان کی محنت،
ان کی توجہ، ان کی ایمانداری، ان کی سادگی، ان کی منکسر مزاجی، ان کی خوش اخلاقی، ان کی عدالت کا مزاج، اس سب نے یہ تقاضا کیا کہ انہیں تنظیم المکاتب جیسے عظیم ادارے کے شعبہ مکاتب کا انچارج بنا دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے پوری زندگی اسی طرح گزاری اور خدمت انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کے انتقال کے بعد ایک جملہ جلسہ تعزیت میں تنظیم المکاتب کے دفتر میں اور اجتماع میں کہا تھا، میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی رکھی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہماری کمیوں اور خرابیوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے، خود چھپاتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی کہتا ہے کہ دوسروں کی کمیوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھو، پردے ڈال کے رکھو۔ اور ایک طرف جہاں کمیوں کو چھپاتا ہے، وہیں دوسری طرف ہم گنہگاروں اور خطاکاروں کے چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو بھی پھیلاتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک کرم ہے۔ دعائے کمیل میں مولا کا جملہ ہے کہ کم من ثناء جمیل کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ قد نشرتا۔ پروردگار کتنی ایسی بہترین مدح و ثنا اور تعریفیں ہیں کہ جس کے لائق تو میں نہ تھا، لیکن تو نے میری طرف اس ثنا اور مدح و ثنا کو میری طرف منسوب کر کے پھیلا دیا۔ تو جو اتنا کریم ہے کہ جو میں نے نیکیاں نہیں کی وہ بھی میرا نام لکھ دے، تو پھر جو میں کروں گا انہیں کہاں چھپانے والا ہے۔ اس کا یہی احترام بندے مومن کا ہے کہ جب ہم نماز میت پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو جو دعائیں ملی ہیں نماز میت پڑھنے کے لیے معصومین سے، ان میں سے جو دعا خود اس میت کے لیے کی جاتی ہے اور جو گفتگو میت کے لیے ہوتی ہے، اس میں پروردگار ہم سے کہلاتا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ پروردگار اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ سب جانتا ہے لیکن ہم سے کہلواتا ہے، اور اس کی رحمت ہے، یہ روایات میں ہے کہ جب مومنین مل کے گواہی دیتے ہیں، مجھے پورا اعتماد تو نہیں ہے لیکن کہیں روایت پڑھی ہے، علم تشریف فرما ہے کہ اگر 40 مومنین اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو اللہ اپنے علم کو کنارے کر دیتا ہے، اسی گواہی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک حکم خدا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان اس پہ بحثیں بھی بہت ہیں، میں اس موضوع پر اس وقت گفتگو نہیں کرنے آیا۔ یہ اہل علم کی بستی ہے جہاں یہ ساری باتیں ہوتی رہتی اور ہو چکی ہوں گی آپ کے درمیان، کہ یہ جو گواہی دلوائی جا رہی کس چیز کی ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ گواہی ہم کو دینا ہوتی، اور کہیں کہیں اللہ کے حکم سے ہم یہ گواہی دیتے اور ہم کہہ دیتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، بچپن سے دیکھا ہے، ایک بستی کے رہنے والے ہیں، اس کی 10 برائیاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان 10 برائیوں کے معلوم ہونے کے باوجود ہم کہہ دیتے ہیں چونکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ہم مروت میں کہہ دیتے ہیں، ہم آپ سب نماز میت پڑھتے رہتے ہیں، کم وقت ایسا آتا ہے کہ جب جو جنازہ سامنے رکھا ہو
اس کے لیے واقعی آدمی یہ جو کہے کہ میں اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، ایسا بہت کم وقت آتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے نوجوانی سے اس عمر تک مسلسل مولانا قمر سبطین صاحب کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایک لمبی زندگی بھی بسر کی ہے، لیکن میں پورے صدق کے دل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور میرے سال یہ جو جلال پور اور نہ جانے کن کن مکاتب سے جو تشریف لائے ہیں مدرسین کرام یا منتظمین، ان کا ان سے کیا رشتہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک ایسے سرپرست، ایک ایسے ذمہ دار کہ جن کی ایمانداری، میں نے ابھی جو جملے عرض کیے ہیں میں نے مبالغہ نہیں کیا ان میں، کہ ان کو اس تنظیم المکاتب کے شعبہ مکاتب کا انچارج بنانے میں جو ان کی صفات پیش نظر تھیں وہ صفات تھیں جو پرکشش ہیں، جو کھینچ کے لے آتی ہیں، جو ابھی آپ نے حدیث سنی کہ زندگی ایسی بسر کرو کہ اگر ان کے درمیان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ تو تمہیں ڈھونڈتے پھریں، دل بے چین ہو ملنے کے لیے، اور اگر چلے جاؤ تو تم پہ روئیں۔ ایک ایسے عالم بعمل اور ایک ایسے مبلغ اور ایک ایسے عبد صالح کی مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا میں نے انہیں مناسبتوں کے پیش نظر جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ آپ سب حضرات محسوس کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو پہلی آیت ہے اللہ کی طرف سے جو 23 برسوں میں دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا ہے، ان میں سے پہلی آیت ہے جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ ایک مہم کو شروع کرانے والا ہے، ایک مشن کو شروع کرانے والا ہے۔ وہ مہم اور وہ مشن کیا ہے؟ وہی مہم اور وہی مشن جسے لے کے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء اور مرسلین آئے اور ان کے درمیان اوصیاء اور اولیاء آتے رہے۔ مہم اور مشن کیا ہے؟ دین لا کے انسانوں کو ہدایت دے کے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا، یہ مہم ہے اور یہ مشن ہے۔ انہیں دنیا میں بھی کامیاب بنانا، دین کی مہم خالی آخرت کی کامیابی نہیں ہے، دین کی مہم دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ اگر ہم اللہ کے اس نظام زندگی کو جس کا نام دین ہے، اسے واقعی بھروسہ کر کے اپنا لیں اور زندگی اس کے اصولوں پہ بسر کریں تو دنیا بھی کامیاب ہونے والی اور آخرت بھی۔ میں اپنے جوانوں کے لیے یہیں پہ بات آ گئی ذہن میں تو ایک وعدہ الہی سنا دینا چاہوں گا۔ ہم آپ جو زندگی بسر کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ سیاست میں چلے گئے، کوئی کاروبار میں گیا، کوئی ملازمت میں گیا، پھر رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، ان سب کے نبھانے میں، ان سب کو زندگی میں لے کے چلنے میں ہم اکثر یہ سوچتے اور محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کاروبار میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں دینی احکام چھوڑنا پڑیں گے، ہمیشہ طہارت کا اور نجاست کا خیال رکھیں گے، اور جو چیز نجس ہوگی نہیں کھائیں گے تو کہیں نہ کہیں کاروبار میں نقصان ہوگا، کہیں ملازمت میں خطرہ ہو جائے گا، ہمیشہ سچ بولیں گے تو گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ تو ہم کہیں نہ کہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے دنیا کی زندگی میں تو ہمیں زندگی میں کسی نہ کسی جگہ دین کو چھوڑے بغیر کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ کوئی سوچتا ہے جھوٹ بولے بغیر، کوئی سوچتا ہے فریب کیے بغیر، کوئی سوچتا ہے جائز ناجائز کے خیال کے بغیر پیسہ کمائے بغیر دنیا میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور جو سچا انسان ہے، ایماندار ہے، وہ کاروبار میں آیا، ارے کہا آپ نہیں کامیاب ہونے والے، یہاں آپ نہیں چلے کہ جائیے مسجد میں اللہ اللہ کیجئے۔ کوئی دیندار آدمی سیاست میں آ گیا، ارے کہا یہ آپ کہاں، سیاست کہاں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ہمارے دماغوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم فکر دین لے کے زندگی بسر کریں، پابند دین بن کے زندگی بسر کریں، فکر آخرت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اللہ کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اپنے تمام کاموں میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، آخرت مل جائے
لیکن میرے عزیزو، اللہ نے یہ نظام اس لیے نہیں بنایا ہے کہ بس آخرت میں اچھی گزرے، یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اچھی زندگی دنیا کی گزار کے آخرت کی زندگی کو اچھا بنایا جائے۔ یہ میرے جوان اچھی طرح میرے جملوں پہ غور کریں، یہ چھوڑ دیجئے سوچنا کہ دنیا کمانا ہے تو دین چھوڑے بغیر دنیا نہیں ملنے والی۔ میں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد سناؤں۔ ہم آپ اپنی زندگی جب شروع کرتے ہیں تو ہمارے کچھ نشانے ہوتے ہیں۔ طالب علم اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کہا بھائی ہمارے درمیان اب بیداری آ گئی ہے۔ بیداری کہہ رہا ہوں، بیزاری نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے جوانوں میں بیداری آ گئی، جاگرکتا۔ اب ان کو خیال ہو گیا کہ پڑھنا چاہیے، کوالٹی کی ایجوکیشن لینا چاہیے، اور پھر جائیں کمپٹیشن سے بیٹھیں، آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، اور بسم اللہ بھی ہو چکی ہے آپ کے علاقے سے ماشاءاللہ۔ تو یہ خیال ہمارے ذہنوں میں ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب ہوں۔ تو کوئی اپنی زندگی کا ہدف اس دنیا میں کسی مثلاً اعلیٰ منصب اور عہدے کو پانا بنا لیتا ہے۔ کسی نے دنیا کا ہدف بنا لیا کہ ہمیں کما کے بڑا آدمی بننا ہے۔ کوئی اپنی زندگی کا ہدف و نشانہ اس بات کو بنا لیتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنا، نام کمانا ہے، محبتیں حاصل کرنا ہے۔ طرح طرح کے اہداف ہیں زندگی کے جو ہم آپ سب طے کرتے ہیں۔ کوئی دولت کمانے کو، کوئی علم حاصل کرنے کو، کوئی منصب پر جانے کو، کوئی سیاست میں کامیاب ہونے کو، الگ الگ ہماری نظریں ہوتی ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کو ہم اپنی زندگی کا ہدف قرار دے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کے چکر میں نہیں پڑتے۔ مومنین ہیں ہمارے درمیان، ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ جہنم تو نہیں ہے، اگر جہنم ہے تو نہیں کریں گے، ہوتا ہے گھاٹا ہوا کرے، مگر جہنم نہیں لینا، ہمیں جنت جانا، یعنی فکر آخرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے انسانوں کو زندگی کے جو اہداف و مقاصد ہم آپ طے کرتے ہیں، ان اہداف و مقاصد کے لحاظ سے انسانوں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ حدیث کے جملے سنیے، فرمایا انسانوں کی 3 قسمیں ہیں: قلب مشغول بالدنیا، وقلب مشغول بالعقبہ، وقلب مشغول بالمولا۔ کا سارے انسانوں کو آپ تقسیم کیجئے، قسمیں بنائیے تو 3 قسمیں بنتی ہیں۔ انسانوں میں کچھ انسان وہ ہیں جن کے دل ہر وقت دنیا کی کسی چکر میں پڑے ہیں، کبھی روزی میں لگے ہیں، کبھی نام میں لگے ہیں، کبھی الیکشن میں لگے ہیں، کبھی مقدمے میں لگے ہیں، کبھی بیماری کے علاج میں لگے ہیں، کبھی شادی میں لگے ہیں، کبھی برتھ ڈے میں لگے ہیں، کبھی جنازے میں لگے ہیں، بس دنیا کے چکر میں صبح شام 24 گھنٹے۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں کچھ خیال آتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بہت ہیں، 24 گھنٹے دنیا داری میں لگے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ قلب مشغول بالعقبہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فکر آخرت لے کے جیتے ہیں۔ مجھے جہنم نہیں جانا، مجھے اللہ کی ناراضگی نہیں لینا، مجھے جہنم کی سزا سے بچنا ہے، مجھے آخرت کی سزا سے بچنا ہے، مجھے برزخ کی پریشانیوں سے بچنا ہے۔ ان کی زندگی کے میں ہدف ہوتا ہے آخرت کو سنوارنا۔ کیا یہی 2 ہدف ہو سکتے ہیں؟ ایک دنیا کمانا، ایک آخرت بچانا؟ نہیں، ایک تیسرا بھی ہے۔ امام نے فرمایا وَقَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالْمَوْلَى۔ انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں نہ جو فکر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، نہ جنت و جہنم کے چکر میں۔ بچپن سے آپ مجلسیں سنتے آئے ہیں، یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ اسی کی سوچ ہے جسے ہم مولا کہتے ہیں۔ مولا نے یہی تو کہا کہ نہ تیری جنت کے لیے عبادتیں کر رہا ہوں، نہ تیرے جہنم کے خوف میں عبادتیں کر رہا ہوں، تو ہے ہی اس لائق کے تیرے سامنے سر جھکائے اس لیے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تیسری قسم کون ہے؟ وہ یہ تو دیکھتی نہیں کہ دنیا کا کیا آئے گا کیا جائے گا، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جنت کے جہنم، انہیں بس ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی رہے۔ تو 3 قسمیں انسانوں کی ہیں: قلب مشغول بالدنیا، وقلب مشغول بالعقبہ، وقلب مشغول بالمولا۔ ایک دنیا میں الجھے، ایک آخرت میں الجھے، ایک فکر رضائے مالک کو، فکر رضائے خوشنودی مولا میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان تینوں کا حشر کیا ہونے والا ہے؟
میرے جوان خوبصورت سنے، ہم یہ جو سوچتے ہیں اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا پڑے گا، تھوڑی بہت بے ایمانی تو کرنا پڑے گی، تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں نجس پاک کا خیال چھوڑنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کامیاب ہونے والے نہیں۔ یعنی دنیا میں جیتنا ہے تو آخرت کو نظر انداز کرنا ہوگا، دنیا میں جیتنا ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کرنا ہوگا۔ مگر اب سنیے، یہ تین جو ہیں ان کا حشر کیا ہے امام کی نظر میں، اور وہ امام بھی امام جسے دشمن بھی صادق کہتا تھا۔ امام صادق فرماتے ہیں اما القلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والعناء۔ یہاں پہ دو روایتیں ہیں، دو لفظ ہیں، کہا جو دنیا میں الجھا ہے اس کی زندگی میں بس ایک ہی چیز ہے، سختی، دشواری۔ ایک مشکل سے نکلے گا دوسری سامنے آ گئی، دوسری الجھن سے نکلا تیسری سامنے آ گئی، تیسری نکلا چوتھی سامنے آ گئی۔ اور دوسری روایت جو میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھی لیکن ایک عالم سے زبان سے سنی تھی کہ فرمایا کہ جو دنیا میں الجھا ہوا اس کی زندگی کے دو حصے ہیں، فلہ الشدۃ والرخاء۔ کبھی اس کی زندگی میں سختی ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، کبھی گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی گھر میں بیماری اور آگ کی آفت آئی ہوئی ہے، کبھی گھر میں پیدائش کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو اس کی زندگی کبھی حکومت کے تخت پہ بیٹھے ہیں، کبھی جیل میں ہیں۔ اس کی زندگی میں دو ہی چیزیں، کبھی آسانی کبھی سختی، کبھی نرمی کبھی سختی، بس یہیں پہ اس کا کام، قصہ ختم۔ اب جو آخرت کو لے کے جیتا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، اچھا برا، تو لوگ کہتے ہیں کامیاب ہونے والا نہیں، اس کا بزنس نہیں چلے گا، یہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوگا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ مگر امام صادق کیا فرما رہے ہیں؟ امام صادق فرماتے ہیں اما القلب المشغول بالعقبہ، جو فکر آخرت لے کے جیے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کی دنیا بگڑے گی بس آخرت بنے گی، فلہ الدنیا والعقبہ، اسے دنیا بھی ملے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ کم سے کم اتنا تو میرے جوان محفوظ کرے دماغ میں کہ اگر فکر آخرت لے کے جیو گے تو امام کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ناکام نہ رہو گے، دنیا بھی سنورے بنے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مگر امام کہتے ہیں اس سے اوپر جاؤ، فکر دنیا کو ہدف نہ بناؤ، آخرت کو بھی اپنا ہدف نہ بناؤ، اللہ کی رضا کو اپنا ہدف بناؤ، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى فَلَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَى۔ لیکن اگر فکر مولا لے کے جیو گے کہ میرا مولا مجھ سے کیسے راضی، مالک مجھ سے کیسے خوشنود ہو، تو اب پچھتانا نہیں، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سدھر جائے گی، اور تمہیں رضائے پروردگار اور خوشنودی مولا بھی حاصل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس پروگرام کی، اس منصوبے کی جڑی ہوئی جو انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا فارمولہ لے کے آیا ہے، اور یہ فارمولہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ پچھلے انبیاء کی طرح نہیں ہے کہ کچھ آنا رہ گیا ہو۔ یہ جو لے کے آئے ہیں ان کے پاس سند بھی ملے گی، جب میدان غدیر میں ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے اعلان کریں گے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر سند بھی ملے گی الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جو دین کا منصوبہ حیات لے کے آئے ہیں، کامیاب زندگی بسر کرنے کا جو فارمولہ لایا ہے جس کا نام دین ہے، یہ کمال تک پہنچائیں گے۔ اب جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا نظام زندگی ہے دین، میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہوں، اس کی بہت سی چیزیں اس میں ان اصولوں کو ماننا، ان عقائد کو اپنانا، یہ ایمان ہے۔ اس میں ان اصولوں اور ان عقائد کو اپنا کے اس کے مطابق زندگی، عملی زندگی بسر کرنا، واجبات انجام دینا، مستحبات انجام دینا، حرام اور مکروہ سے بچنا، یہ عمل ہے۔ ایک منزل عقیدے کی ہے، ایک منزل عمل کی ہے، تیسرا مرحلہ اخلاقیات کا ہے، اچھی صفتیں، اچھی عادتیں، اچھا اخلاق پیدا کرنا اور برے اخلاق سے بچنا، سچ لانا، جھوٹ سے بچنا، امانت داری اپنانا، خیانت سے بچنا، بہادر بننا، بزدلی سے بچنا، یہ ہے پورا اللہ کا بنایا ہوا منصوبہ۔
اس منصوبے میں نہ جانے کتنی ہدایات ہیں جو آئیں گی اس دین میں. ہمارے آپ کے سامنے دن رات احکام دین سنتے رہتے ہیں، عملی زندگی میں بھی، اخلاقیات میں بھی، عقائد میں بھی. ان ساری توجہ دیجیے، جس کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لے لیا ہے کہ ان ساری چیزوں کا جو پروگرام اللہ پیش کرنے والا ہے، پہلی بات جب کہی جائے، کسی منصوبے کی پہلی بات اہم ترین ہوگی کہ نہیں. ایک بہت مشہور محاورہ انگریزی کا کہ the first impression is the last impression، جو پہلا اثر پڑتا ہے وہی آخری ہوتا ہے. تو اللہ جس نظام دین کو پیش کرنے والا، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں بصیرت بھی ہے، اس میں فراست بھی ہے، اس میں فہم دین بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں سیرت و کردار کی بلندیاں بھی، سب کچھ ہے. مگر اس بہت بڑے خزانے میں سے اہمیت اندازہ کریں، وہ چیز جس کے نام سے اللہ بات کو شروع کرے، اس کا مطلب اس سے قیمتی کچھ نہیں. اب سنیے آیت کا ترجمہ. کب پڑھو؟ اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو وجود عطا کیا، عدم سے وجود میں لایا. دیکھیے خلق کا ترجمہ ہمارے یہاں بنانا، جس نے آپ کو بنایا. اردو میں لفظ بنایا جو ہے ذرا خطرناک بھی ہے. مجلس کے بعد آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولانا آج بنا کے چلے گئے، ایک محاورہ یہ بھی ہے. لیکن بنانا جو ہے اردو میں ایک ہی لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے انگریزی کا لفظ الگ ہے. بنانا وہ کیلے ویلے کی بات نہیں ہو رہی یہاں. ایک لفظ ہے خلقت، ایک لفظ ہے صنعت. صنعت کا ترجمہ بھی بنانا ہے اور خلقت کا ترجمہ بھی بنانا ہے. لیکن صنعت اور خلقت میں فرق یہ ہے کہ یہ ممبر جس نے بنایا ہے، ہم نے کہا کس نے بنایا ممبر کا؟ کارپینٹر نے، بڑھئی نے. یہ بنایا ہے اس نے، لیکن اس بنانے کو صنعت کہیں گے، خلقت نہیں کہہ سکتے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ صنعت ہے کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا، ایک وجود کو دوسرے وجود کی شکل دینا. لیکن خلقت صرف کسی چیز سے کسی چیز کے بنانے کو نہیں کہتے. خلقت کہتے ہیں نہیں کو ہاں کرنے پہ، ہاں کو ہاں کی شکلیں دیتے رہنا، یہ صنعت ہے. اور نہیں کو ہاں بنا دینا، یہ خلقت ہے. صنعت انسان کے اختیار میں ہے، لیکن خلقت صرف رب کائنات کے اختیار کی چیز. خالق صرف اور صرف وہ ایک اور اکیلا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس نے ہمیں وجود دیا، اس لیے کہ بغیر وجود کے جو بھی دینا ہے ہم کسی چیز کے لینے قابل ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اب علم دے تو کہاں سے لیں گے، ایمان دے تو کیسے لیں گے، ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلی شرط ہے ہونا. تو اس نے کہا ہم نے تمہیں وجود دیا. اب وجود دینے کے بعد نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب چیزیں ہیں، سب سے نوازا اس نے. مگر ان توجہ دیں کہ علم کی انسانی زندگی میں اور ایمانی زندگی میں کتنی قیمت ہے، ذرا محسوس کریں. اگلی آیت یہی کیا کہہ رہی ہے؟ اقرا پڑھیے، وربک الاکرم. اہل علم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے یہ باتیں ذرا بچکانہ سی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے جوانوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. اقرا وربک الاکرم. یہ اکرم جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل، اور آپ بھی اس کو جانتے ہیں. مثلا ہمارے درمیان ہم نے کہا ایک عالم دنیا سے چلا گیا. عالم جاننے والا، یہ عالم کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ اور مادہ کیا کہا؟ علم. علم جس کے پاس آیا وہ ہے عالم. لیکن جب یہ علم اپنے عروج پہ پہنچا اور دوسروں سے سب سے زیادہ اس کے پاس ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ تقلید آپ کس کی کرتے ہیں؟ عالم کی. علم والا اور سب سے زیادہ علم والا. تو علم سے عالم بنا ایک لفظ اور عالم بنا دوسرا لفظ. یہ آخری منزل پہ وہ کمال اس میں موجود ہے. فضل سے ایک لفظ بنا فاضل، اور اس سے آگے بڑھے تو لفظ بنا افضل. اردو میں بھی یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں نے دو ایک مثالیں آپ کو دے دی. اب سنیے، لفظ کرم سے بنتا ہے کریم.
میں اہل علم تشریف فرما، میں ایک ذرا سے ایک اور چھوٹی سی وضاحت کر دوں. اللہ کے ناموں میں ایک عالم بھی ہے، ایک علیم بھی ہے. عالم کا ترجمہ بھی جاننے والا اور علیم کا ترجمہ بھی جاننے والا، مگر یہ عربی کے لفظ کے ڈھانچے ہیں، اور ان ڈھانچوں میں لفظ جب آتے ہیں تو اپنے مفہوم کو تب سمجھاتے ہیں. عالم بھی علم والا اور علیم بھی علم والا، مگر عالم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم الگ ہو سکتا ہے، اور علیم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم کبھی الگ نہیں ہو سکتا. ہم آپ عالم ہو سکتے ہیں لیکن ہم آپ علیم نہیں ہو سکتے. علیم بس وہ ہے، اس سے علم الگ نہیں ہو سکتا. لفظ کرم سے کریم بنتا ہے وہ جس سے اس کا کرم کبھی الگ نہیں ہو سکتا. اب ذرا سے آپ گرمی اور امت سے ظاہر یوں ہی تھکن سی محسوس کر رہے ہیں، شاید جاگ جائیں. ہمارے اردو میں ایک لفظ اور ہوتا ہے، ہم خیریت پوچھتے کہتے ہیں مزاج عالی. مزاج عالی، آپ کا اونچا والا مزاج کیسا ہے؟ کوئی نیچا والا ہوتا ہی نہیں ہے، احترام میں کہتے ہیں مزاج عالی. تو یہ عالی کہے سے بنا ہے؟ علو سے. علو کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اونچائی، بلندی. اسی لفظ علو سے ایک لفظ بنا ہے عالم. جیسے لفظ علم عالی، جیسے لفظ علم سے بنا ہے عالم، اور اسی لفظ علو سے جیسے عالی بنا ہے. اس کے بالکل سامنے کی مثالی کہ اس وقت آپ زمین پہ تشریف فرما، ممبر پہ ہوں، میں آپ کے مقابلے میں عالی ہوں، مگر تھوڑی دیر کے بعد اتروں گا تو یہ میرا عالی ہونا ختم ہو جائے گا. اب ذرا سے آپ توجہ دے لیں تو جیسے علم سے ایک بنا عالم، اس کا علم اس سے الگ ہو سکتا ہے، اور ایک بنا علیم جس کا علم اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے لفظ علو سے ایک لفظ بنتا ہے عالی جس سے اس کی بلندی الگ ہو سکتی ہے، لیکن اسی لفظ علو سے ایک لفظ بنتا ہے علی. جیسے علیم سے علم نہیں چھینا جا سکتا، ویسے علی سے علو اور عظمت اور بلندی بھی چھینی نہیں جا سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو لفظ کرم سے عالم اور افضل کی طرح لفظ ہے اکرم، بڑا کرم والا، بڑی کرم والا، بڑے عظمت، بڑی عظمت والا. اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں کو عام طور پر جتاتا بھی نہیں ہے. جب ہم بہت زیادہ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو کبھی کبھی تھوڑی کہیں کسی نعمت کو جتا دیتا ہے. سورہ رحمان میں اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن یہاں دیکھیے اللہ نے ہمیں نعمت دی، کاہے کی دی؟ دو نعمتوں کا تذکرہ، ایک وجود دیا اور ایک علم دیا. جب وجود دیا تو کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا. اللہ کی کوئی صفت بیان نہیں کی. لیکن جب بات علم دینے کی آئی، جب بات علم دینے کی آئی تو اللہ کہتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو رب کے نام سے جس نے تمہیں علم دیا. نہیں، پڑھو اس رب کے نام سے جو بہت بڑا کرم والا ہے کہ اس نے تمہیں علم دیا. اب اندازہ لگائیے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں علم اس نعمت کا نام ہے کہ جب اس نعمت کے دینے کی بات کرتا ہے تو اللہ خود کو بڑا کرم والا کہہ کے یاد دلاتا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں علم کا مقام کتنا بلند ہے کہ وہاں احسان جتانے کے لہجہ پہ اختیار کرتا ہے اور اپنے کو بڑا کرم والا کہتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ علم الانسان، تمہیں تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم. یہ تیسرا نتیجہ جو آیت سے بالکل سامنے موجود ہے کہ انسان کو وہ کچھ سکھا دیا، پڑھا دیا، تعلیم دے دی اس سب کی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ کے رحم نے انسان کو جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ سب سکھا دیا. ایک تھوڑی سی توجہ مبذول رکھیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اتنا بڑا مجمع یہاں ہے، ہم آپ کوئی ہم میں سے ایک ایسا ہے جو کہہ سکے کہ ہمارے یہاں اب جہالت نہیں رہ گئی، ہم سب جانتے ہیں. ہمارے جانکاری کا دائرہ بہت چھوٹا ہے اور ہماری جہالت کا دائرہ بہت بڑا ہے.
ہم آپ کیا ہیں؟ ابن سینا جیسا عالم بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری زندگی حاصل کر کے جو پایا ہے تو اس کا احساس یہ ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے آدمی ایک مٹھی ریت لیے کھڑا ہو۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس جہالت باقی نہ رہ گئی ہو اور جسے کہیں نہ کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ میں نہیں جانتا۔ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ، اور یہ نہیں میں نہیں جانتا کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے لیے جو ان کے استاد تھے بیان کرتے ہیں کہ ان کا جیسا مرجع وقت اور فقیہ وقت پوری دنیا میں اس وقت ایک مرجع مانے جاتے تھے، ایک لوتے، لیکن ان کے پاس بھی جب کوئی ایسا سوال آتا تھا جس کا جواب انہیں نہ معلوم ہو تو چھپاتے نہیں تھے اپنی جہالت کو، بآواز بلند 3 بار کہتے تھے نہ دانم نہ دانم نہ دانم، مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہم چھوٹے چھوٹے سے علم والوں کے لیے درس ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اگر ہم سے کوئی کچھ پوچھے اور ہمیں نہ آتا ہو تو سب سے اچھا ہے یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں آتا۔ یہ نہ جاننا کہہ دینا یہی سب سے بڑا شرف ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا سے اگر متوجہ ہیں تو میں ایک نمونہ اور آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کسی سفر میں گئے تھے، واپس آئے، سیریا میں کسی شہر سے گزر رہے تھے جہاں وہاں کو ایک وہ راہب رہتا تھا جو پہاڑوں میں بسا ہوا تھا، غاروں میں، سال بھر غاروں میں رہتا تھا، سال میں 1 دن وہ نکلتا تھا اور پوری بستی کے لوگ اس سے آ کے اپنی زندگی کے سوالات کرتے تھے۔ تو امام جب گزرے وہی دن تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، امام بھی بھیڑ کو چڑھتے ہوئے، ان کا کام ہی ہدایت کرنا پہنچے، اور اس کے بعد اس سے جا کے سلام دعا کی اور اس کے بعد اس سے کچھ پوچھنا کہا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں کے ہو؟ تو کہا میں مدینے کا ہوں۔ کس محلے سے؟ کہا بنی ہاشم سے۔ تو اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا، توجہ دیں، بہت باریک سی بات۔ اس نے سوال کیا کہ ان بنی ہاشم کے مدینے والوں کے علماء میں سے ہو یا ان کے جاہلوں میں سے ہو؟ اب یہاں بتائیے ہم آپ ہوں تو ان کے ساری کے ساتھ بھی یہی تو کہیں گے کہ میں ہاں کچھ شد بد ہے میرے پاس، اتنا تو کہیں گے نا۔ یہ تو ہم کہیں گے کہ نہیں میں جاہل ہوں، اور کوئی ہے بھی نہیں جاہل مطلق۔ میں توجہ دے تو ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے 2 لفظ ہیں، میں جانتا ہوں، ایک لفظ ہے میں عالم ہوں، یہ ایک لفظ ہے، اور میں جاہل نہیں ہوں، یہ دوسرا لفظ ہے۔ آپ کے خیال میں ان میں کون سا لفظ زیادہ مشکل ہے؟ میں عالم ہوں کہنا مشکل کام ہے یا میں جاہل نہیں ہوں کہنا مشکل کام ہے؟ پہلی نگاہ میں تو لگتا ہے کہ کہنا کہ اپنے علم کا دعویٰ کرنا کہ میں عالم ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، غرور ہے، میں عالم ہوں۔ میرے عزیزوں، میں عالم ہوں کہنا مشکل نہیں ہے، میں جاہل نہیں ہوں۔ عالم ہوں تو میں 4 معلومات حاصل کر کے کہہ سکتا ہوں میں عالم ہوں، مگر میں جاہل نہیں ہوں تبھی کہہ سکتا ہوں جب میرے پاس پورے دائرہ وجود میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں مجھے اقرار کرنا پڑے کہ میں نہیں جانتا۔ میں عالم ہوں کہنا آسان کام ہے، میں جاہل نہیں ہوں یہ کہنا ممکن نہیں ہے، اور میں جاہل نہیں ہوں متواضع بھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں، ایک طرف انکساری بھی برقرار رہ گئی، دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس میرے دائرہ وجود میں ارد گرد کہیں وہ جگہ ہے ہی نہیں جس سے میں ناواقف نکلوں، اس لیے کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ اب پھر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پروردگار کہتا ہم نے انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم میں آپ میں کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، ہر سب کہیں گے۔ اور مالک کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ
نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا کا خانہ ہی اس کے یہاں ختم ہو گیا۔ اللہ یہ کہہ رہا تو پھر وہ کہاں ہے؟ تو میرے عزیزوں ماننا پڑے گا کہ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وہ سب سکھا دیا، وہ جو نہیں جانتا، تو انسانوں کے درمیان کچھ ایسے انسان ہونا چاہیے کہ جن کے یہاں جہالت کا گزر ہی نہ ہو، جن کے پاس علم ہی علم ہو، اور وہ وہی ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے علم لے کے اس دنیا میں آیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ میں سب تیزی سے میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کروں میرے عزیزوں، جو اتنی چھوٹی بہت چھوٹی سی گنجائش باقی رہ گئی، باتیں اہم تھیں جو سوچ کے آیا تھا کہنے کے لیے، لیکن بیان میں آدمی کبھی کبھی تھوڑا زیادہ تفصیل میں چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، علم کی فضیلتیں ہم نے سب سے سنی، ہم نے بچپن سے سنی ہے۔ ہم نے علم کی فضیلت کی اور علم کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ علم حاصل کر لینا تو بات کی بات۔ ہم بچپن سے روایت سنتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کا، مسلمان کا بچہ علم کی جستجو میں نکلے تو علم کی جستجو میں سے ایسے نکلتا ہے اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میرا بچہ مکتب جا رہا ہے الف ب پڑھنے، ابھی نکلا ہے پڑھنے، تو اتنا اونچا ہو گیا کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو سوچئے جب علم ڈھونڈنے آدمی نکلے تو اتنا اونچا ہو جائے، تو جو علم حاصل کر لے وہ کتنا ہو جائے، اور جو دوسروں تک علم پہنچائے وہ کتنا اونچا ہوگا۔ اور مجھے ایک جملہ یہاں بھی کہنے دیجئے کہ جب میرے جیسے گنہگار کا بچہ خالی تلاش علم میں نکلے تو اتنا اونچا ہو جائے، تو وہ گھر جہاں سے پوری دنیا کو علم بانٹا گیا ہے، اس دروازے پہ اگر فرشتے کہیں درزی بنے کھڑائی دیتے ہیں، کہیں دربان بنے دکھائی دیتے ہیں، تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تلاش علم میں نکلے تو اتنا اونچا ہو جائے، اور اگر آغاز علم ہو گیا، خالی توحید کا پہلا سبق پڑھا دیا گیا، تو پھر اس کی عظمت سنیے۔ مدرسین کرام تشریف فرما ہیں، اس کی عظمت سنیے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ربا ولدن حتی قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جو ایک بچے کو اس طرح پالے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، جب خالی زبان سے بغیر سمجھے، بغیر دل و دماغ میں بٹھائے، خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کوئی سکھا دے، تو اس کی عظمتیں کہاں کہ اس پہ جنت واجب ہو جائے، تو پھر وہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں گزاری ہوں بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھانے میں، ان کی عظمت کیا ہوگی، جس کی فہرست میں ہمارے اساتذہ مدرسین کرام و معلمات بھی شامل ہیں، اور جس میں خود مولانا قمر سبطین صاحب بھی شامل۔ خالی ایک بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اس کے لیے جنت ہے، تو جو نسلوں کو لا الہ الا اللہ سکھائے وہ غلام عسکری کتنا اونچا ہوگا، جس نے وہ نظام بنا دیا جو لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا۔ اور جب یہ اتنا اونچا ہو گیا تو پھر ایک مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ میرے جیسے گنہگار کے سکھانے سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اس طرح میں پالوں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو مجھ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ گود، وہ آغوش جس میں وہ پلا کہ جس نے کائنات کو لا الہ الا اللہ کا درس دیا، وہ آغوش ابو طالب کتنی اونچی ہے بھائیوں۔ ختم ہو گیا، اس لیے میں بات کو ختم کروں گا، مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ سارا علم جو انسان کی عظمتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، یہ علم تب کام آنے والا ہے جب علم کے ساتھ اس علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ ہم آپ دو چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ایک یہ چاہتے ہیں کہ جتنا علم آ گیا وہ بچا رہے، اور دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ جو علم ہم تک نہیں ملا پہنچا وہ ہم کو مل جائے۔ اپنی جہالت ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اور جتنا علم آ گیا اسے بچا کے بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں ضرورتوں کا پورا کرنے کے فارمولے کا نام ہے اس علم پر عمل کرنا
وقت نہیں، تفصیل نہیں سناؤں گا، صرف کلمات دوہرا رہا ہوں۔ علم تک پہنچنے کا ذریعہ بھی جتنا علم آیا اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو علم آ گیا اس کے بچانے کا ذریعہ بھی جو علم مل گیا اس پہ عمل کرنا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، اور ان کے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوسرا جملہ ہے۔ جو علم آیا ہے وہ بچے کیسے؟ تو امام نے فرمایا کہ العلم یہتف بالعمل، علم آتے ہی عمل کو آواز دینا شروع کرتا، تم نے سیکھا اب اسے اپناؤ، زندگی میں لاؤ، خالی دوسروں کو مت سناؤ۔ العلم یہتف بالعمل، عمل کو دعوت دیتا ہے۔ فَإِنْ أَجَابَ، اگر عمل علم کے مطابق کر لیا آدمی نے تو رکے گا اس کے پاس علم، وَإِلَّا فَارْتَحَلَ، ورنہ اس کے پاس سے چلا جائے گا۔ تو علم بچانا ہے تو عمل کرنا پڑے گا، اور یہی علم وبال جان بن جائے گا اگر اس پر عمل نہ کیا گیا۔ قرآن کریم جس نے پورا نظام زندگی دیا، اس کی جزیات کی تفصیلات کو روایات میں بیان کیا گیا۔ روایات میں ایک قسم قیامت کے میدان کی بیان کی گئی ہے، ان لوگوں کی جو قیامت میں پچھتائیں گے۔ قیامت میں پچھتانے والے کون لوگ ہیں؟ قیامت میں پچھتانے والے 4-5 قسمیں اس روایت میں ہیں جو پیش نظر سب کو پیش کرنے وقت نہیں۔ مثلا وہ صاحب مال جس نے پیسہ کمایا، خمس واجب ہوا نہیں نکالا، زکوٰۃ واجب ہوئی نہیں دی، صدقات نہیں کیے، خیرات نہیں کیے، بچا کے چھوڑ کے چلا گیا، یہ تو چلا گیا۔ اب جب آخرت میں پہنچے گا تو اس پہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے خمس نہیں دیا، تم نے کار خیر نہیں کیا، اس پہ اس کو سزا ملے گی۔ اور یہی جو چھوڑ کے گیا، جو وارث تھے انہوں نے اسی پیسے سے جو اس کا باپ واجبات انجام نہیں دیے تھے چھوڑ کے چلا گیا، انہوں نے اس سے خمس نکالا، اس سے زکوٰۃ بھی تھی اور کار خیر انجام دیے۔ تو جس پر یہ مال جس کو ملا تھا اس نے اپنا واجب ادا نہیں کیا تو یہی مال اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو اس کی وارث ہیں انہوں نے اس مال کا حق ادا کر دیا تو انہیں ثواب ملے گا۔ تو یہ صاحب مال پچھتائے گا کہ میں مال کو ایسے چھوڑ گیا۔ لہذا ذرا پچھتانے سے بچنا ہے تو اپنے اپنے خمس کا حساب کر دیجئے، اور یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ ہمارے ہاں کچھ سیونگ نہیں ہوتی۔ سیونگ اردو میں کہنا چھوڑ دیجئے، جو بچ جائے اس میں نکالنا ہے۔ اور سال بھر میں کوئی دن کسی گھر میں ایسا آنے والا نہیں ہے کہ جہاں باورچی خانے میں ساری دالوں اور آٹے اور مسالے سے لے کے اور گھر کے اندر شکر اور چائے کی پتی تک سب زیرو ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو رہے گا۔ تو جو تاریخ خمس بھی ہوگی، کچھ نہیں 2-4-5 روپے کا سودا ہی گھر میں پڑا ہے، پیٹرول پڑا ہے گھر میں، اسی کا خمس آپ پہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ خیال غلط ہے کہ ہمارے اوپر بچت نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوگا۔ تو جو اپنے واجبات ادا نہ کرے دوسرے اس سے کار خیر کریں گے، ثواب پائیں گے، یہ اسی پہ عذاب پائے گا، پچھتائے گا۔ انہی پچھتانے والوں میں ایک وہ عالم ہے کہ جس نے اپنا علم دوسروں تک منتقل کیا۔ خدا نہ خواستہ میں جو اچھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں خدا نہ خواستہ اچھی بتانے پہ نہیں، میں جو اچھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں خدا نہ خواستہ میں خود اس پہ عمل نہ کروں تو کیا ہوگا؟ جو اچھی باتیں آپ کو بتائیں اس پر عمل کر کے آپ چلے جائیں گے جنت، اور میں انہی اچھی باتوں کو خود عمل نہ کر کے انہی کی وجہ سے جاؤں گا جہنم۔ تو یہ علم بے عمل عذاب بن جائے گا اور پچھتانے کا سبب بنے گا کہ دوسروں کو بتایا وہ سدھر گئے اور تمہارے پاس خود علم آیا تم نہ سدھرے، لہذا آج تمہیں سزا ملے گی۔ تو یہ علم بے عمل کی مصیبت ہے۔ علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، بچانے کا ذریعہ۔ اچھا لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ لانے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل بما علم علم اللہ ما لم یعلم، جو جتنا سیکھے اس پہ عمل کرے تو اللہ اس کو وہ علم بھی دے دیتا ہے جس علم تک وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں بلی چلی گئی، ہم آپ کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، جس گھر میں ٹھہرے وہاں سے نکل کے 2-4 گھروں کے بعد کسی گھر پہ جانا ہے، بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، میں راستے سے واقف نہیں، کہاں گڈھا ہے، کہاں پانی بھرا ہے، کہاں کیچڑ ہے، کہاں پیر پھسل جائے، کہاں نالی میں پیر پڑ جائے گا۔ اب میں نکلا اتفاق سے، ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے، لائٹ جلائی تو روشنی کا ایک دائرہ پڑا زمین پر، اس دائرے مجھے دکھائی دینے لگا یہاں پہ سوکھا ہے، یہاں پہ کیچڑ ہے، یہاں پہ نالی ہے، یہاں پہ گڈھا ہے، لیکن اس کے آگے تو اندھیرا پھیلا ہے۔ تب 2 طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے، ایک اندھیرے سے ڈر کہ میں یہیں کھڑا رہوں کہ آگے نہ جانے کنواں نہ ہو، آگے جانے گٹر کھلا نہ پڑا ہو، اور ایک یہ کہ روشنی میں جتنا راستہ دکھائی دیا
میں کہوں اتنا تو چلو آگے دیکھیں کیا ہوگا. تو اگر میں اپنی روشنی کے دائرے میں جو میری موبائل سے نکلی ہے اس کے دائرے میں کھڑا رہوں یہ سوچ کے کہ آگے اندھیرا ہے کیسے بڑھیں، تو زندگی بھر وہیں کھڑا رہوں گا اور ایک وقت آئے گا موبائل کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر جتنا دکھائی دے رہا اس میں قدم بڑھاؤں گا تو جیسے میں نے قدم بڑھایا روشنی ایک قدم آگے بڑھ گئی، اندھیرا روشنی سے بدل گیا. تو جو علم کا چراغ لے کے ہاتھوں میں کھڑے رہیں وہ تو آخر اندھیروں میں ڈوب جایا کرتے ہیں، اور جو علم کی روشنی ہاتھوں میں لے کے عمل کی دنیا میں قدم رکھ دیں وہ عالم قدم قدم آگے بڑھ کے منزل درجات تک پہنچ جائے گا. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد. اس سے زیادہ نماز کا وقت ہے، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. خراج عقیدت اور اس ثواب کے لیے اس عالم باعمل کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کر سکوں کہ صرف زندگی میں علم ضروری ہے، پہلا پیغام. دوسرا پیغام صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، علم پر عمل ضروری ہے. اور بھی باتیں تھیں کہ دنیا کا ہر علم نہیں، جو ہماری قوم میں آج کل مزاج بنا ہوا ہے بے فائدہ سوالات پوچھنے کا اور اپنے دماغ کو کوڑا گھر بنانے کا. بس اتنا علم حاصل کرنا چاہیے جو علم انسان کے کام آئے، کوڑا گھر نہ بنائیں. وقت ختم ہو گیا، سمیٹ کے جملے کہہ رہا ہوں میں. یہ بھی جان لیں، وہ بھی جان لیں، وہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں. آج کل سوشل میڈیا پہ اور آفت آ گئی ہے، الٹے چلے جا رہے ہیں. ہم سے کیا مطلب جناب موسیٰ کی اماں کا نام کیا تھا؟ ہمیں کون سا عقیدہ بگڑ جائے گا، یہ عمل ہمارا خراب ہو جائے گا اور ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ جناب قاسم کب پیدا ہوئے تھے. قاسم فرزند حسن تھے، کربلا میں شہید ہوئے، جانتے ہیں تک کافی کب پیدا ہوئے نہیں پتہ چلا تو کون سی قیامت آئی جا رہی. لیکن وہ جو ہمارے لیے بیکار ہے وہ اس کے پیچھے ہم بہت دوڑ رہے ہیں. اپنے دماغ کو کوڑا گھر نہیں بنانا ہے، سیلیکٹ علم حاصل کرنا چاہیے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ انہوں نے مثال دی ہے حدیث میں کہ تم نے شہد کی مکھی کو دیکھا ہے؟ شہد کی مکھی کو دیکھا ہے؟ پھولوں پہ جاتی ہے تو ہر رس کو نہیں اٹھاتی، پہلے چیک کرتی ہے صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد جب وہ لے کے آتی ہے تو وہاں جو مسٹر یعصوب بیٹھے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے ان کا، ان کے مال میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، وہیں سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ مولا علی کا لقب ہے یعصوب الدین، اسی لیے ہے کہ جیسے نقلی اور زہریلے مال کو شہد کی مکھیوں میں اگر کوئی لے کے آ جائے تو اسے الگ کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی یہ یعصوب الدین ہے کہ اگر اسلام کو بگاڑنے والی کوئی چیز لے کے آؤ گے تو علی کی محبت فوراً کنارے لگا دے گی کہ یہاں تمہاری گنجائش نہیں. وہ یعصوب ہیں. تو شہد کی مکھی چن کے لاتی ہے، سلیکٹ کر کے جو رس لاتی ہے اس سے کیا بنتا ہے؟ حدیث ہے، دو چیزیں بنتی ہیں، ایک بنتا ہے شہد، ایک بنتا ہے موم. اب جس وقت کی گفتگو ہے 12-13 صدیاں پہلے یا 14 صدیوں پہلے، اس وقت روشنی کے ذریعے کیا کیا تھے؟ یا زیتون کا چراغ یا شہد کی مکھی کے موم کی موم بتیاں. اب تو ہمارے پاس موم کے دوسرے استعمال بہت ہو گئے ہیں، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسے شمع نہیں بنائی جاتی. نقلی موم آ گیا ہے مٹی کے تیل والا، اس سے شمع بنتی. لیکن جس دور کا ارشاد ہے اس وقت کی چیز یہی تھی کہ ایک طرف موم بنا رہی ہے شہد کی مکھی اور ایک طرف شہد. موم سے کیا بن رہا ہے؟ شمع. شہد کیا کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے شفاء للناس، شہد دے رہا شفا، اور موم شمع بنا کے دے رہی ہے روشنی. تو امام نے فرمایا کہ جب شہد کی مکھی چن کے لاتی ہے تو اس سے جو مال تیار ہوتا ہے، یا موم ہوتا ہے جو زندگی میں روشنی دیتا ہے، یا شہد ہوتا ہے جو زندگی میں شفا دیتا ہے. علم کا انبار نہ لگانا، کام کا علم ڈھونڈ کے لانا تو یا تمہاری زندگی میں نور دے گا یا تمہاری زندگی میں شفا دے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس معصومین کی زندگی میں یہی منتخب کر کے
اپنے علم تک ضروری علم تک پہنچنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور اپنی زندگی میں اس عمل کا ہدف نہ دنیا کو بنانا نہ آخرت کو بنانا بلکہ رضائے پروردگار کو بنانا۔ میرے عزیزو، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں جتنے مجاہد جاتے تھے سارے مجاہدین کو خود رخصت کرتے تھے، اور رخصت کرتے تھے تو الگ الگ انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھائی کا یتیم آیا تو کلیجے سے لگا کہ اتنا روئے تھے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ بیٹے کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو گھوڑے پہ سوار کرنے کے بعد اکبر نے جب گھوڑا دوڑایا تو کانوں میں ایسی آواز آئی تھی جیسے کوئی گر پڑے اور اٹھ رہا ہو۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھے بابا زمین سے خاک جھاڑتے ہوئے اٹھ رہے ہیں۔ بابا یہ زحمت کیوں؟ حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا پروردگار اب گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و کردار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ جب ان کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا اسے دیکھ لیتا تھا۔ حسین نے اصغر کو رخصت نہیں کیا، خود لے کے کربلا کے میدان تک پہنچایا۔ حسین نے عباس کو رخصت کیا تو کیسے، جاؤ بھیا ان پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، رخصت بھی کیا۔ اور جب گرے زخمی ہو کے چاہے آخری سلام کریں چاہے مدد کے لیے پکاریں تو حسین کی سیرت وہاں بھی سامنے۔ بھیا عباس نے آخری سلام کیا تو کمر پکڑ کے مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، الا قد انکسر الظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی عباس تیری موت سے۔ اب وہ نیند، آنکھیں نیند سے محروم ہو جائیں گی جو تیرے وجود کی وجہ سے چین سے سوتی تھیں، اور وہ دشمن چین سے سوئے گا جو تیری دہشت میں جاگتا رہتا تھا۔ جب اکبر نے آواز دی تو اکبر کے لیے چلے تو کیسے چلے؟ کہا میرے لال یا علی کہتے ہوئے چلے، میرے لال آواز دو، تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچ جائیں۔ رخصت بھی کیا، لے کے بھی آئے، لاشوں کو لے کے آئے، لاشوں کو لا کے رکھا، الگ انداز سے لائے، کسی کو کلیجے سے لگا کے لے آئے، کسی کے ٹکڑوں کی گٹھری بنا کے لے آئے، کسی ننھے سے جنازے کو کاپتے ہوئے ہاتھوں پہ لے کے لے آئے۔ انداز بدلتا رہا مگر ایک انداز حسینی نہ بدلا، اور وہ انداز حسینی کیا تھا؟ جب بھی کوئی لاش لے کے آتے تھے حسین تو لاشیں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منی ھذا القربان، ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ صبح سے شام تک حسین یہ قربانیاں دیتے رہے۔ وقت عصر آیا، حسین خیموں سے رخصت ہوئے، میدان کربلا میں جا کے لڑے، تینوں تیبروں اور تلواروں اور پتھروں اور آگ کی بارش کا مقابلہ کرتے کرتے زہرا کا لال آخر گھوڑے پہ جھومنے لگا۔ آخری ایک پتھر آ کے پیشانی پہ پڑا، چاہا کہ لباس اٹھا کے خون پوچھیں کہ ظالم کو موقع مل گیا۔ قلب کا نشانہ لے کے سینے کو حسین کے تیر مارا، دل میں پیوست ہو گیا۔ حسین زمین کی طرف چلے، گھوڑے نے پیروں کو توڑ کے زمین کی قریب پہنچایا۔ حسین زمین پر نہ پہنچ سکے، تیروں پہ جسم معلق ہو گیا۔ ظالم نے زانو رکھ کے پشتے گردن سے ذبح کرنا شروع کیا، تیر آہستہ آہستہ پیوست ہوچے چلے گئے۔ حسین کا سر کٹا، زلزلہ آیا، زینب دوڑی ہوئی اپنے بیمار بھتیجے خیمے میں آئی، لال دیکھو قیامت ہے کیا؟ کہ پپی اماں پردہ ہٹائیں، سامنے نو کے نیزہ پہ باپ کا کٹا ہوا سر دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر اور گزری، ارے ایک بابا کا جنازہ نہیں، جنازہ لے کے آئے تھے بیٹے، آپ جانتے ہیں انتظار کر رہے تھے، کوئی خیال نہیں تھا کہ میرا بابا مر جائے گا۔ یک بیک موت ہوئی قمر سبتین صاحب کی، ہم سب انتہائی درجہ صدمے میں تھے، مگر لاش تو لاوارث نہیں پڑی رہی، لاش تو احترام سے محبت سے اٹھائی گئی، بیٹوں نے کاندھا تو دے لیا۔ ارے کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ باپ کے بے سر کے جنازے کو زمین پہ ڈال کے گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہے، اور سامنے سید سجاد تڑپ رہے، ارے میرے بابا پہ ظلم نہ کرو، بہن تڑپ رہی، ارے مجھے کچل ڈالو، میرا بھیا کو پامال نہ کرو۔ لات بھی پامال ہو گئی، زہر سے ردا بھی چھن گئی، خیمے بھی جل گئے، سب لٹ گیا، سناٹا پھیلا۔ بی بی نے بچوں کو سمیٹا، لا کے جلتی ریت پہ بٹھایا۔ جب ذرا سکون ہوا تو زینب چلی مقتل کی طرف، ڈھونڈتی ہوئی چلی، میرے بھیا کی لاش کدھر ہے، میرے بھیا کی لاش کدھر ہے؟ نشیب میں بھیا کی لاش کی خوشبو محسوس ہوئی، قریب پہنچی، بے سر کے جنازے پہ، بے گور و کفن جنازے پہ نظر پڑی، میں سمجھا بے چین بہن دوڑ کے بھیا کی لاش پہ خود کو گرا دے گی، مگر روایت کہتی ہے علی کی بیٹی باوقار قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، حسین کی لاش کے پاس
پاس آ کے دو زانو ہو کے بیٹھی، گھٹنے توڑ کے زمین پہ رکھے، دونوں کانپتے ہاتھوں سے بھیا کی لاش ہماسی، پروردگار جس نے دن بھر تیری رضا کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے اس غلام کی قربانی اپنی اس کنیز سے قبول فرما لے۔ زینب کے لبوں پہ آواز تھی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، مالک ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، اپنی رضا ہمیں عنایت کر دے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا محمد و آل محمد کے اس تذکرے میں، اس مجلس اعظم میں ہمیں جو بھی اجر و ثواب حاصل ہوا ہے اسے ہم محمد و آل محمدی کی خدمت میں عطیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید اجر و ثواب ملے وہ مولانا قمر سبطین علی اللہ مقامہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے چاہنے والے تیرے بندے اور سادہ اور کمزور انسان پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، بالخصوص یمن، فلسطین، عراق، افغانستان، پاکستان، نائجیریا، میانمار جیسی جگہوں پر معبود ان مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ جو وبا آئی ہے، جو بلا آئی ہے کووڈ-19، ہمارے گناہوں کی سزا ہو تو انہیں معاف کر دے، اگر ہمارے متوجہ کرنے کا ذریعہ ہو تو ہمیں متوجہ کر دے، ہمیں توفیق توبہ عنایت فرما، اور اس بیماری سے جو محفوظ ہیں انہیں محفوظ رکھ، اور جو بیماری مبتلا ہو گئے ان کی جان کی حفاظت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو اسپتالوں میں ہیں انہیں صحت و تندرستی عنایت فرما، جو قبر میں ہیں ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ پروردگار جو بے روزگار انہیں روزگار عنایت فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جہاں فاقوں کی نوبت ہے وہاں روزی عنایت فرما۔ جو معمول تیرے بندے، تیرے اتباع، تیرے بندوں کے اتباعات عالیات کی حفاظت میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان محافظین حرم کی حفاظت فرما۔ زمانے کے امام کے پردے غیب کے دور میں جو علماء فقہا دین کی خدمت اور حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور محافظ تشیع اور وقار